اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں روزی مرزا چینل ون کے اسٹوڈیو میں آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں، اور آج جس خاص موضوع پر ہم گفتگو کرنے آئے ہیں وہ ہے دین اور رسم۔ یعنی آج کے دور میں دین اور رسم میں فرق سمجھنا آج کی ضرورت بن گیا ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جسے ہم دین سمجھ کر کرتے چلے آ رہے ہیں، اصل میں وہ ایک رسم و رواج ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم حقیقت میں دین پر چل رہے ہیں یا بس ان رسم و رواجوں کو فالو کر رہے ہیں اور رسم و رواج کو مانتے ہوئے اپنے دین کا حصہ بناتے آ رہے ہیں؟ اور ان اہم سوالوں کے جوابات حاصل کرنے کے لیے آج چینل ون کے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جڑی ہیں ہماری خواہر شفا زہرا۔ سلام علیکم۔ علیکم السلام۔ خواہر بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور آج اس اہم مدعے پر گفتگو کرنے کے لیے۔ جی خواہر، ہم بتانا چاہ رہے ہیں لوگوں تک کے، ناظرین تک کے، جو ویورز ہیں ہمارے سننے والے، کہ اصل میں دین آخر ہے کیا؟ کیونکہ دین کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا اس میں رسموں کو جوڑ کر۔ جی تو ہمارا پہلا سوال ہے کہ کیا کوئی کام صرف ہم اس لیے کرتے چلے آ رہے ہیں کیونکہ لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو کیا وہ دینی ہو گیا یا صرف ایک رسم ہو گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا کہ یہ ایک بہت ضروری ٹاپک ہے، کیونکہ آج کے ٹائم پر دین اور رسم اس طرح سے ایک دوسرے سے یہ کہیں متصل ہو گئے ہیں کہ لوگ تشخیص نہیں دے پا رہے ہیں کہ اصل میں دین کیا ہے اور رسم کیا ہے، کیونکہ دین کے نام پر بہت ساری رسومات ایڈ ہو گئی ہیں اور جس کو ہم دین سمجھ کر فالو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اب جیسا کہ آپ کا یہ سوال ہے کہ کوئی بھی کام ہم صرف اس لیے کریں کیونکہ لوگ کرتے ہیں، تو دیکھیں لوگوں کا کرنا یہ ہمارے لیے ریفرنس نہیں ہے، یہ ہمارے لیے سورس نہیں ہے، بلکہ دین اسلام ایک پراپر دین ہے کہ جس نے ہمارے لیے ریسورسز فراہم کیے ہیں، اور انہی کے اسکیل پر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم جو کر رہے ہیں یا لوگ جو کر رہے ہیں تو کیا وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اب جو دین نے ہمیں ریسورسز بتائے ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں پہلا ہے قرآن، یعنی اللہ کا کلام، کہ یعنی ہم جو کر رہے ہیں یا جو لوگ کر رہے ہیں اور اگر ہم اس کو اپنانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا قرآن مجید میں اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، یا یہ جو عمل ہے یہ قرآن مجید کی کسی آیت سے ٹکرا تو نہیں رہا ہے۔ تو پہلا ہمارے پاس ہو گیا قرآن۔ دوسرا ہمارے پاس ہے سنت۔ سنت ہمارے پاس ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے علاوہ اہل بیت علیہم السلام کے جو اقوال ہیں، جو ان کے ایکشنز تھے ان کے زمانے میں، یا جو بھی ان کی تقریر ہیں، جو خطبات ہیں، ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اماموں نے یا ہمارے رسول نے کن چیزوں کو انجام دیا، کس چیز کو کرنے کا حکم دیا، کس چیز سے منع کیا۔ تو ہم اس عمل کو اس اسکیل پر بھی رکھ کر دیکھیں گے کہ کیا ہمارا یہ عمل صحیح ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اجماع۔ اجماع یعنی وہ انٹلیکچوئل اور وہ انٹیلیجنٹ اور ایجوکیٹڈ علماء کہ جن کا یا آپ یہ کہہ لیں کہ جنہوں نے جو حکم دیا ہے کسی عمل سے متعلق، مثلا ہمیں فلاں عمل کرنا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اجماع یعنی جو ہائیلی ایجوکیٹڈ علماء ہیں کیا وہ اس چیز کو اپروو کر رہے ہیں کہ ہاں یہ کیا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ اور لاسٹ ہے عقل۔ اور دیکھیں دین اسلام جو ہے وہ عقل پر ہی بیسڈ ہے۔ خود رسول خدا کی حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی حدیث تمہارے سامنے ایسی آ جائے کہ جو تمہاری عقل قبول نہ کرے، کوئی بھی مسئلہ ایسا ہے، تو پھر اس چیز کو، اس مسئلے کو تم اگنور کرو، کیونکہ کوئی بھی چیز ہے اگر وہ ہماری عقل سے باہر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نہ تو دینی اعتبار سے صحیح ہو سکتی ہے اور نہ تو عقلی اعتبار سے صحیح ہو سکتی ہے۔ تو ہمارے پاس چار یہ وہ ذرائع ہیں، چار یہ وہ منبع ہیں کہ جس کے تھرو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یا لوگوں کا عمل صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ ناؤ سیکنڈ تھنگ از کہ لوگ کر رہے ہیں، تو اگر آپ دیکھیں خواہر تو اس دنیا میں بہت سے لوگ نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر لوگوں کا کرنا ہی ہمارے لیے ایک یہ ہو گیا کہ مثلا نہیں لوگ کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں گے، تو ہر سوسائٹی میں الگ الگ ٹریڈیشنلز ہیں، الگ الگ لوگ ریچولز فالو کر رہے ہیں، تو کیا ہم سب چیز کو فالو کرتے رہیں گے؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ جب اللہ نے ہمارے لیے یہ ذرائع بنائے ہیں، یہ منبع ہمیں دیے ہیں، تو ہمیں ہر چیز کو اس کے معیار پر آ کر ناپنا ہوگا اور چیک کرنا ہوگا کہ کیا ہمارا جو عمل ہے، کیا جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں اس اسٹینڈرڈ پر اتر رہا ہے یا اس اسٹینڈرڈ کے اگینسٹ جا رہا ہے۔
اور اب اگر ہم آپ کو قرآن سے کوئی حوالہ دینا چاہیں تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے ایک آیت پیش کرنا چاہوں گی کہ قرآن مجید میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، زمین پر رہنے والوں کی جو اکثریت کی تعداد ہے، یعنی جو زیادہ تر لوگ زمین پر رہ رہے ہیں، اگر تم ان کو فالو کرنے لگ جاؤ، ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ، تو یہ لوگ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اور آگے دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ تو گمان پر چلتے ہیں اور قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ اب اس آیت کو اگر آپ آج کی ریالٹی سے ملائیں تو ہمارے سامنے یہ مسئلہ صاف ہے کہ جو لوگ جو بھی عمل انجام دے رہے ہیں، اگر آپ ان سے سوال کریں تو ان کے پاس نہ تو لاجیکل آنسر ہوتا ہے اور نہ ہی ان کے پاس کوئی دینی آنسر ہوتا ہے۔ تو اللہ انسان کی فطرت کو جانتا ہے، اسی اعتبار سے دیکھیں قرآن مجید کی یہ صاف آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ میجورٹی کو فالو کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے کہ اگر اتنے سارے لوگ کر رہے ہیں تو یہ عمل صحیح ہو گیا، بلکہ عمل صحیح تب ہوگا جب قرآن بھی اس کو اپروو کرے، سنت بھی، اجماع بھی اور عقل بھی۔ جی بہت خوبی، ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے آپ نے ہمیں سمجھایا۔ اسی کے ساتھ خواہر ہمارا دوسرا سوال ہے کہ کیا ہر وہ چیز جو آباء و اجداد، کیونکہ جنریشن ٹو جنریشن کہ ہمارے بزرگ کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے بڑوں نے یہ کیا ہے تو ہم نے اس کو دین سے جو جوڑ دیا ہے، تو ہم پوچھنا چاہیں گے کہ یہ آٹومیٹکلی صحیح ہو جاتی ہے یا دینی ہے یا صرف رسمیں بنتی ہیں؟ جی خواہر یہ سوال بھی بہت انٹرسٹنگ ہے اور بہت ہی پریکٹیکل ہے، کیونکہ اکثر فیملیز میں، اکثر خاندان میں کسی بھی عمل کا جو جواز ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمارے بزرگ یہ کرتے چلے آ رہے ہیں، جنریشن ٹو جنریشن یہ چیزیں ہوتی چلی آ رہی ہیں، تو ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں۔ لیکن آپ اگر لاجیکلی بھی دیکھیں کہ اگر یہ چیز صدیوں سے چلی آ رہی ہے، ہمارے باپ ہمارے دادا یہ کر رہے تھے، تو یہ چیز صحیح ہے، ویلڈ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھیں کہ بہت سے ایسے عمل تھے جو جنریشن ٹو جنریشن چلے آ رہے تھے، لیکن بعد میں لوگوں کو ریئلائز ہوا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کو چینج کیا گیا۔ فار ایگزامپل ستی پرتھا جو ہوتی تھی کہ اس میں جو بیوہ عورت ہوتی تھی اس کو بھی اس کے شوہر کے ساتھ جلا دیا جاتا تھا، یا چائلڈ میرج، یا ایک چھوا چھوت کا بڑا کانسیپٹ چلتا تھا، اس چیز کو بھی ختم کیا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو سالوں چلی، 100 سال 200 سال تک چلی۔ یا آپ سلیوری سسٹم دیکھ لیں، ہے نا، کہ غلام رکھنے کا کتنا زیادہ رواج تھا، کسی کو بھی غلام بنا لینا۔ تو لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ لوگوں کو یہ ریئلائز ہوا کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر وہاں پر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ارے یہ تو میرے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے تھے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ جہاں پر سمجھ آیا کہ یہ صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے، تو اس کو انسٹنٹلی چھوڑ دیا گیا، اس پر ورک کیا گیا، لوگوں نے اس کے خلاف آواز اٹھائی اور آج وہ چیز ہمارے درمیان نہیں ہے۔ تو سملرلی یہاں پر بھی وہی چیز اپلائی ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو۔ اور پھر باپ داداؤں کا زمانہ کچھ اور تھا، ان کی علمی صلاحیتیں کچھ اور تھیں، آج کا زمانہ کچھ اور ہے، آج کی علمی صلاحیتیں کچھ اور ہیں۔ تو قرآن مجید نے بھی اس مینٹیلٹی کو کئی مقام پر مینشن کیا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ آیت نمبر 122 میں، آیت نمبر 170 میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے نازل کردہ دین کی پیروی کرو، تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو وہی فالو کریں گے، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، بزرگوں کو چلتے ہوئے دیکھا۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے چہ جائے کہ ان کے بزرگ نہ اہل علم رہے ہوں اور نہ ہی عقل رکھتے ہوں۔ مطلب یہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر ہمارے کوئی بزرگ ہیں اور وہ کوئی ایسی سینسلیس چیز کیا کرتے تھے تو آج ہم بس اس کو فالو کریں گے یہ کہہ کر کہ نہیں وہ بھی کرتے، میرے دادا بھی کرتے تھے۔ تو اسی چیز کو قرآن مجید نے مینشن کیا کہ ایسا کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس کے علاوہ سورہ زخرف آیت نمبر 22 میں پروردگار عالم نے پھر اس چیز کو مینشن کیا کہ بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک خاص پیٹرن پر اپنے باپ دادا کو پایا ہے اور ہم تو بس اس کو ہی فالو کریں گے۔ تو مثال کے طور پر اگر ہم اسی چیز کے پیچھے لگ جائیں تو پھر ہمارے درمیان سے مثلاً اس چیز کے پیچھے لگ جائیں کہ ہمیں بس اپنے آباء و اجداد کو فالو کرنا ہے، تو پھر ہدایت کا کانسیپٹ کہاں گیا؟ پھر یہ جو اللہ ہدایتیں بھیج رہا ہے، جو قرآن ہے ہمارے درمیان، جو اہل بیت کو ہمارے درمیان بھیجا گیا، ان کی جو تعلیمات ہیں، تو پھر اس کا کانسیپٹ تو چلا جائے گا نا، کیونکہ جب ہمیں اپنے فور فادرز کو ہی فالو کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ کا بھی مشن یہی تھا کہ لوگ بلائنڈلی اپنے فور فادرز کو فالو نہ کریں۔ اچھا ایک بات میں یہاں پہ ناظرین سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ فور فادرز کو فالو نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مثلاً اب کچھ بھی ہمیں ان کا فالو نہیں کرنا ہے، نہیں، بلکہ وہ چیزیں
چلیں, کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں آج کے ٹائم پر فالو کی جا رہی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں, دین کے خلاف ہیں, دین کی شکل بگاڑ رہی ہیں, صرف وہ چیزیں, لیکن رسموں کو جوڑتے چلے آ رہے ہیں. جی بالکل. لیکن اسی کے برعکس اگر ہمارے باپ دادا, ہمارے آباء و اجداد کچھ ایسا کام کرتے تھے جو دین میں نہیں ہے مگر اچھا کام تھا, نیک کام تھا, مثال کے طور پر ان کی عادت تھی کہ ہر مہینے کی آخری جمعرات کو وہ کچھ مومنین کو کھانا کھلاتے تھے, تو اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے, یہ رسم تو نہیں ہے, یہ رسم تو نہیں, ایک اچھی بات ہے, یہ نیکی ہے. لیکن جیسے کہ طرح طرح کے رسومات, مجھے نام نہیں لینا, آپ بہتر جانتی ہیں, ہمارے ناظرین بھی جانتے ہوں گے, ان چیزوں کو جس کا نہ کوئی عقلی بیس ہے نہ کوئی دینی بیس ہے, ان چیزوں کو فالو کرنا آباء و اجداد کے نام پر, یہ کہیں سے بھی درست نہیں ہوتا ہے. بہت خوب. اور ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اگر کوئی کام مطلب کوئی رسم ایسی ہے, کیونکہ آج کل جس طرح سے آپ نے ہمیں بتایا تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے بھی اپنے گھر کی جو بہت سارے ایسے فنکشنس ہوتے ہیں اس میں کچھ ایسی رسموں کو ڈال دیا ہے جس سے ہم نہ افورڈ کر پائیں, تو ہمارے اوپر جیسے مینٹلی یا فائنینشلی برڈن پڑ جاتا ہے کہ نہیں ہمیں یہ کرنا ہے کیونکہ لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ آج ہم اللہ سے زیادہ لوگوں کو راضی کرنے پر ہیں, تو لوگ کیا کہیں گے, تو یہ ایک برڈن پڑ جاتا ہے انسان پر, یا مینٹلی پڑتا ہے یا فائنینشلی پڑتا ہے. تو کیا وہ دین کے اصولوں کے خلاف ہو جاتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے تو؟ جی, اس کا ایک شارٹ آنسر یہ ہے کہ بالکل یہ دین کے اصولوں کے خلاف ہے. اور اگر آپ لاجیکلی بھی دیکھیں تو ہر وہ چیز دین کے علاوہ بھی, یہ تو آپ دینی بات کریں, لیکن دین کے علاوہ بھی اگر کوئی ہمیں ایسی چیز کرنی پڑ رہی ہے جس چیز کے لیے ہم فائنینشلی کیپیبل نہیں ہیں, ہمیں بہت زیادہ اس کے لیے اسٹرگل کرنا پڑ رہا ہے اور وہ ہمیں مینٹلی بہت زیادہ ٹارچر کر رہی ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس چیز کو ہم نہیں کریں گے, ہم چھوڑنا چاہیں گے اور چھوڑیں گے. لیکن وہیں جب دین پر بات آتی ہے اور ہمارے اوپر ایسا فائنینشلی پریشر پڑتا ہے, ہم مینٹلی ٹارچر ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم نہیں چھوڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہاں پر دین کا بھی ایک اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے, وہ یہ کہ لوگ کیا کہیں گے. ہم دین کے نام پر بھی آج اپنا اسٹینڈرڈ سیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ نہیں ہمیں تو ایسا کرنا ہے. میں نے کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ واقعاً فائنینشلی کیپیبل نہیں ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی رسومات کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, چاہے انہیں قرض ہی کیوں نہ لینا پڑے. تو دین تو ہمارے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے نا, ہم یہ دین کے نام پر یہ کس راستے پر چلے جا رہے ہیں. قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے بارہا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اور اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. تو اگر اللہ آسانی چاہتا ہے تو اس نے دین بھی آسان طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے. آپ رسول اللہ کی زندگی دیکھیں, کتنی سادہ, کتنی آسان اور کتنی بیلنسڈ تھی. اسی طرح اہل بیت علیہ السلام کی بھی. لیکن آج کے ٹائم پر جب ہم اپنی اور دوسروں کی زندگی پر نظر کرتے ہیں تو لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ, اور ایک مسئلہ کہ لوگ کیا کہیں گے. تو اس چیز کو سوچتے رہنا کہ لوگ کیا کہیں گے. اچھا, یہاں پر میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں, جیسے کہ آپ نے یہ کہا کہ کیا یہ دینی اصولوں کے خلاف ہے, تو یہاں پر میں آپ کو یہ مثال دینا چاہوں گی کہ اسلام میں حج ایک واجب فرض ہے, ایک بہت بڑا فرض ہے جو کہ واجب ہے. لیکن کیا یہ ہر کسی پر واجب ہے؟ ہر کسی پر تو واجب نہیں ہے نا. جو افورڈ نہیں کر پا رہا وہ کس طرح سے کرے گا. بالکل واجب ہے مگر کرے گا تو کیسے کرے گا. کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اللہ نے بتائے, ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان فائنینشلی کیپیبل ہو, اور صرف یہ نہیں کہ اتنا کیپیبل ہو کہ اس کے پاس بس اتنے پیسے ہوں کہ وہ چلا گیا, نہیں, بلکہ اللہ کہتا ہے کہ اتنے تمہارے پاس پیسے ہوں کہ جب تم حج کر کے واپس آ جاؤ تو تمہیں اپنی زندگی گزارنے میں کسی طرح کی پرابلم نہ ہو. اور اگر ایسا ہے تو پھر تمہارے اوپر حج واجب نہیں ہے. یا دوسری مثال آپ دیکھیں خمس کی. خمس کی پہلی شرط کیا ہے کہ سالانہ بچت, یعنی آپ نے جو ایک ڈیٹ فکس کری ہے کہ مجھے اس ڈیٹ میں خمس نکالنا ہے, جب وہ ڈیٹ آتی ہے اگر آپ کے پاس بچا ہے تب آپ پر خمس واجب ہے, ورنہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں سال بھر تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھنا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو واجبات ہیں ان میں اللہ ہمیں اتنی زیادہ فیسلٹی دے رہا ہے, اتنی آسانی فراہم کر رہا ہے, تو پھر رسومات کے لیے کس طرح سے یہ جائز ہے کہ انسان اتنا زیادہ فائنینشلی برڈن لے لے اپنے اوپر؟ تو یہ بالکل دین کے اصولوں کے خلاف ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے دین تو ہمیں اللہ نے بڑے آسان طریقے سے ہمیں دیا ہے, لیکن کیا دین آسان ہے؟ پھر بھی ہم نے اس کو مشکل بنانے کے لیے اس میں بہت سی ایسی رسموں کو جوڑ دیا ہے کہ جس سے دین ہمیں مشکل سا نظر آنے لگا ہے. جی, یہ بھی آپ کا سوال بہت اچھا ہے کہ بالکل ہمارا دین بہت آسان ہے. جیسے کہ اس سے پہلے میں نے ایک آیت مینشن کیا آپ کے سامنے کہ اللہ بار بار قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اور ہم تو تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں, ہم تمہارے لیے سختی یا تنگی نہیں چاہتے ہیں. اب اگر آج کے ٹائم پر انسان پریشان ہے,
تو وہ دین کی وجہ سے پریشان نہیں ہے، بلکہ وہ اس وجہ سے پریشان ہے کہ وہ کہیں لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ لوگ ایسا کر رہے ہیں تو اب میں بھی ایسا کروں گا. اور اس سے بھی بڑا مسئلہ، اس سے بھی زیادہ بالائے ستم جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو دین سمجھ رہے ہیں جو کہ دین ہی نہیں ہے. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو دین ہے وہ سائیڈ میں ہے، جو دینی چیزیں ہیں، جو احکام ہیں، جو مسائل ہیں، وہ تو سائیڈ میں ہیں، اس کو فالو نہیں کیا جا رہا ہے. اور جو دین نہیں ہے اس کو اس طرح سے فالو کیا جا رہا ہے کہ پھر انسان فائنینشلی کیپیبل نہ ہونے کے بعد بھی کسی نہ کسی طرح ارینج کر رہا ہے. آپ دیکھیں آج سے کچھ سالوں پہلے، ایون مجھے اپنے بچپن میں یاد ہے کہ جب یہ محرم اور سفر کے مہینے میں جب مجلسیں ہوا کرتی تھی، بہت ہی سمپل سے تبرکات بانٹے جاتے تھے، اتنا ہائی فائی کوئی تبرکات نہیں بانٹتا تھا. لیکن آج کے ٹائم پر آپ دیکھیں جو کیپیبل ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان کی اتنی کیپیسٹی ہے، وہ بانٹ رہے ہیں. لیکن وہ لوگ بھی بانٹ رہے ہیں کہ جن کے گھر میں صحیح سے رہنے کی جگہ نہیں ہے، جو ایک کمرے میں گزارا کر رہے ہیں، مگر اگر وہ مجلس کر رہے ہیں تو بہت زیادہ ہائی فائی تبرکات بانٹ رہے ہیں. اور میں نے خود یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ بلکہ خاتون ہے، میری نون ہے، حیثیت ان کی بالکل بھی نہیں ہے، اور وہ ایک مجلس کرنا چاہتی ہیں، لیکن وہ مجلس نہیں کر رہی ہیں. آپ کو پتہ ہے کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ وہ اس لیے نہیں کر رہی ہیں کیونکہ انہیں جو تبرک بانٹنا ہے وہ ہائی لیول کا بانٹنا ہے. کیونکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب میں مجلسوں میں جاتی ہوں تو لوگ اتنے اچھے اچھے تبرکات بانٹتے ہیں، میرے پورے محلے میں اتنے اچھے تبرکات بانٹتے ہیں، تو اب میں اگر مجلس کروں اور میں کوئی سمپل سی چیز بانٹوں گی تو کیا یہ اچھا لگے گا؟ تو اس سے تو اس طرح سے تو ایک دین مشکل بھی بنا دیا گیا، کیونکہ مجلس ضروری ہے اور اس کے بعد تبرکات تو مولا کے نام پر کوئی ایک گلاس پانی بھی پلا دے تو شکر کر کے اس کا پی لینا چاہیے. لیکن ہم نے اس میں اس طرح کی چیزیں، کیونکہ وہی بات آ گئی کہ لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں، تو وہی بات ہے کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے انسان آج دین کے اوپر چل رہا ہے، جبکہ اس کو صحیح دین کی معرفت حاصل نہیں ہو پا رہی ہے. صحیح بات ہے. بہت بخوبی ماشاءاللہ سے بہت اچھے سے آپ نے ہمیں ڈیفائن کیا اس چیز کو. اور ایک اور چیز ہے، یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال بھی ہے کہ اگر ایک رسم کسی اور کلچر سے چلی آ رہی ہے، کیونکہ آج ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے مذہب سے زیادہ دوسرے مذہب کو فالو کرتے چلے آ رہے ہیں. مثلاً ایک مثال کے طور پہ دیں گے کہ اپنے جو ہمارے یہاں شادیاں ہیں اگر کہا جائے تو بڑی سمپل طریقے سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن آج ہم نے دوسرے کلچر کو دیکھ کر اس میں کچھ ایسی رسموں کو جوڑ دیا جس کا کوئی سینس نہیں ہوتا ہے. پھر بھی کیا ہے، تو ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ وہ رسمیں جو کلچر سے آئی ہیں تو بنا سوچے سمجھے یہ اپنا لینا ٹھیک رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے؟ جی میں نے اسٹارٹنگ میں آپ کے پہلے سوال کے جواب میں یہ آپ کو بتایا تھا کہ دین اسلام کے ریسورسز ہیں ہمارے پاس، قرآن، عقل، سنت، اجماع، یہ ہمارے پاس ہے. تو ہمیں ہر عمل کو یا جس چیز کو ہم فالو کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اسکیل پر آ کر چیک کرنا ہوگا کیا یہ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے. اور دوسری بات یہ جو آپ نے کہا کہ دوسرے کلچر میں جو چیز چلی آ رہی ہیں، یہ بالکل فیکٹ ہے کہ دوسرے کلچر میں جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم اسے بہت ہی پراؤڈلی لے رہے ہیں اور اس کو بہت جلدی انجام دے رہے ہیں. تو مثلاً یہ بالکل بھی کہیں سے مناسب نہیں کہ ہمیں کسی اور کلچر کی چیزیں اچھی لگیں اور ہم نے لے لیں، اور وہ بھی ایسی چیزیں جیسے آپ نے کہا کہ وہ سینس لیس ہیں، بیس لیس ہیں، میننگ لیس ہیں. اگر آپ ان سے پوچھیں بھی کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے تو کوئی وجہ نہیں معلوم، کوئی وجہ نہیں. اور جب کچھ سمجھ نہیں آتا ہے تو جواب آتا ہے کہ ایز اے فن. اسلام نے فن کرنے کے لیے منع نہیں کیا ہے، آپ کریں، آپ کو جتنی مستی کرنا ہے، جتنا انجوائے کرنا ہے، لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ رکھی گئی ہے. اور اگر آپ ان رسومات پر نگاہ کریں تو یہ کیسی رسومات ہوتی ہیں کہ جس میں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، اس میں جو نامحرم ہیں ان کو بھی انوالو کیا جا رہا ہے. تو یہ کون سا کلچر ہے، یہ کون سی رسم ہے؟ اچھا ایک بات میں یہاں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں دوسرے مذہب کے بھی لوگ رہتے ہیں، تو دوسرے مذاہب سے بھی بہت ساری رسومات ہمارے درمیان آ گئی ہیں جس کو فالو کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر رسومات فالو کرنا ہی ہے، ہمیں نہیں چھوڑنا، ہمیں انجوائے کرنا ہے، تو ٹھیک ہے، بالکل آپ کریں، لیکن کم از کم ان چیزوں کا خیال رکھیں جو آپ کی رسومات کو کمپلیٹلی حرام بنا رہے ہیں. آپ یہ محرم اور نامحرم کا فرق سمجھیں. ایٹ لیسٹ دین نے جن باتوں کو منع کیا ہے، جن چیزوں کا خیال رکھنے کے لیے کہا ہے، ان چیزوں کا خیال رکھیں. ہاں بہت سی جگہوں پر ایسا بھی ہوتا ہے، بہت ساری بےہودگیاں ہوتی ہیں، مگر نہیں کریں گے کیونکہ یہ رسم ہے. تو ایکچولی قلب صادق صاحب نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ اسلام کو مسلمانوں سے نہ پہچانو، کیونکہ مسلمان کچھ اور ہے اور اسلام کچھ اور ہے. بالکل. تو آپ کا یہی سوال کہ دوسرے کلچر سے آئی ہوئی ہر رسم صحیح نہیں ہوتی، اور نہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ہر رسم کے پیچھے بھاگیں اور ہر رسم کو فالو کرنے لگیں. جی بہت بہت شکریہ. اور آخری میں پوچھنا چاہیں گے کیا کسی رسم کو چھوڑ دینے سے
کہ پھر وہی بات آئی کہ لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے. تو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دین کا حصہ ہیں یا ایک سوشل پریشر بن جاتی ہیں. یہ ایک پریکٹیکل سوال ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کسی رسم کے اگینسٹ یا کسی کام کے اگینسٹ جو صحیح نہیں ہے، جو دین کے معیار پر نہیں اتر رہا ہے، منع کیا جاتا ہے، تو اکثر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ ہمیں دین بتا رہے ہیں، یہ ہمیں دین بتا رہی ہیں، ایسا تو کچھ نہیں، ہم لوگ تو ہمیشہ سے کرتے آئے. وہی پھر آباء و اجداد والی بھی بات یہاں پر آ جاتی ہے اور پھر ناراض ہوتے ہیں. دیکھیں جو یہ سوسائٹی ہے، یہاں کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، تو یہ لوگ ہمیشہ جو انٹیلیجنٹ لوگ ہوتے ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں. اس کا ریزن کیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کوشچن کرتے ہیں، وہ چپ نہیں بیٹھتے، وہ کسی چیز کو بلائنڈلی فالو نہیں کرتے، وہ کوشچن کرتے ہیں. اور سوسائٹی کو کبھی بھی کوشچن اچھا نہیں لگتا ہے، کوشچن کرنے والے لوگ نہیں اچھے لگتے، بلکہ سوسائٹی کو اوبیڈینٹ لوگ اچھے لگتے ہیں کہ جو ہر بات پہ جی ٹھیک ہے بالکل جی، ان لوگوں کو یہ لوگ اچھے لگتے ہیں. اور اب جب کوئی بھی بندہ یا بندی ایسا سوال کرنے لگ جائے کہ تو پھر ان لوگوں کا جو ایگو ہے وہ ہرٹ ہو جاتا ہے کہ ارے ہم سے چھوٹے ہیں، ہم سے عمر میں چھوٹے ہیں، ہم تو کب سے کرتے چلے آ رہے ہیں، آج ہم سے سوال کر رہے ہیں، تو ان کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہے. یعنی اگر میں بے تکلفی سے یہ کہوں کہ جب آپ احمقوں کی بھیڑ کا حصہ نہیں بنتے تو وہ سارے احمق مل کر آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ کو ہیٹ کرتے ہیں، آپ کی ڈس رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ انسان فیس کرتا ہے جو اس بلائنڈ فیتھ کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، جس کو دین سمجھ کر کیا جا رہا ہے. تو پھر یہاں پر سمپل سا ایک جواب یہی آئے گا کہ لوگوں کا ناراض ہونا یہ ہمارے لیے کوئی بھی مثلاً معنی نہیں رکھتا ہے. جو چیز ہمیں لگ رہی ہے کہ یہ غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے، ہمیں اس کو بالکل فالو نہیں کرنا چاہیے اور بالکل بھی اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے لیے اللہ کا راضی ہونا ضروری ہے، نہ کہ لوگوں کا. جی بہت بہت شکریہ خوار ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور آج اس اہم مدعے پر گفتگو کرنے کے لیے. بہت بہتر طریقے سے آپ نے بتایا کہ دین اور رسم میں کس طرح سے آج انسان کو اویئرنیس اختیار کرنا چاہیے اور آج ضروری بھی ہے، کیونکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں دین کو لینا ہے اور دین کی صحیح معرفت کو بھی حاصل کرنا ہے. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ نے بہت اچھے سے سمجھا ہوگا کہ دین اور رسم میں فرق کیا ہوتا ہے. تو آج ہمیں چاہیے کہ دنیا کے اندر ہم جو رسومات کو نبھا رہے ہیں اسے دین سے نہ جوڑیں بلکہ دین کی صحیح معرفت کو حاصل کریں. اسی کے ساتھ میں روزی مرزا آپ سے اجازت چاہتی ہوں. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دوبارہ ملاقات کریں گے ایک اہم مدعے کے اوپر. جب تک کے لیے خدا حافظ.